یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کے لیے ہر ایک قوم کی سوسائٹی ہوتی ہے، لیکن جب ہم یونیورسٹی گئے تو ہمارے علاقے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء ہیں، تو وہ سارے در بدر تھے۔ باقی قوموں کے جو اسٹوڈنٹ طلباء ہیں وہ جو ہے نا اپنے لیے انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ سارے مسائل مل جل کے جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ سوسائٹی بنائی کہ ہم اپنے قوم کے طلباء کو اکٹھا کر کے ان کو ہر قسم کی تعلیمی فیسلٹی دے سکے۔ پہلے تو یہ سوسائٹی بن ہی نہیں رہی تھی ہماری اسٹوڈنٹ، کیونکہ ہمارے لوگوں میں ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ سوسائٹی جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ان کو کر دکھایا کہ ہم نے جو سوسائٹی بنائی ہے وہ ایک پازیٹیو چیز کے لیے بنائی ہے۔ الحمدللہ کافی اسٹوڈنٹ کے مسائل جو ہے نا وہ ہم نے حل کیے، اور پروگرام ہم نے کیا اس لیے تھا کہ ہم یونیورسٹی میں اویئرنیس کر لیں اسٹوڈنٹ میں کہ ہم بھی موجود ہیں۔ سردار علی امین خان گنڈپور انہوں نے اپنے قوم کے علموں کی جو ہے نا وہ آواز وہ سن لی، تو ان کے بدولت جو ہے نا ہمارا یہ پروگرام ہوا ہے، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ گنڈپور اسٹوڈنٹ سوسائٹی جو ہے نا وہ اپنے عوام میں صاحب اقتدار اور جو ہمارے سیاسی لیڈران تھے ان سب کے پاس گئی ہے نا، نہیں جو ہے نا ہم سے جو ہے نا منہ پھیر لیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں علاقے کے لیے اور عوام کے لیے، اور نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں۔ مشکور ہیں، بلکہ بہت مشکور ہیں سردار علی امین خان گنڈپور کے کہ انہوں نے خود ہی جو ہے نا اپنے عوام کی پکار سنی۔ جی ایس ایس کا یہ منشور ہے کہ ہم ان کو ان کی اسٹریٹجی کروا دیں جو ان کی ہے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے۔ قوم اور علاقے میں جو یہ پسماندگی اتنی زیادہ ہے، محرومیاں ہیں، تو ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عوام اپنے علاقے کے لیے کرنا نہیں چاہتے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے علاقے میں سرداری نظام اور خانزم اور سب سے زیادہ چمچگیرزم بھی بہت زیادہ ہے نا۔ جہاں پہ چمچگیرزم ہوگی تو وہاں پہ تو عوامی بات نہیں ہوگی، چمچگیرزم نہیں ہوگی تو تب ہی جو ہے نا عوامی بات ہوگی۔ اور ایسے لوگ، ایسے نوجوان جو اپنے علاقے اور اپنے جنریشن کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو اکٹھا کر کے جو ہے نا یہ سارے محرومیاں جو ہے نا انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، بلکہ میں کیا جنید خان، آپ یقین مانیں ہمارے علاقے کا ہر ایک پیاسا فرض جو ہے نا وہ آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے جو ہے نا ماہ رمضان میں یہی عوامی آواز جو ہے نا وہ بلند کی تھی، تو ان کے بدولت جو ہے نا بہت سے صاحب اقتدار لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور وہی لوگوں نے جو اپنے قوم اور علاقے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ بہت سے لوگ کرنا چاہتے تھے، لیکن سرداریزم اور خانزم اور جو ہے نا چمچگیرزم یہ بہت زیادہ تھا، تو وہ کچھ کر نہیں پا سکتے تھے آپ کے پروگرام کے توسط سے۔ اب ہم پھر دوبارہ ان کو یہی دعوت دیں گے کہ آپ لوگ جو ہے نا جو بھی کچھ اپنے علاقے اور اپنے قوم کے لیے کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر لے، تو انشاءاللہ جن کی بھی جو خواہشات ہیں نا وہ ہم سب مل کے حل کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، KPK نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنیدہ۔ ناظرین، جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر یونیورسٹی میں کو منظم کرنے کے لیے ہر قوم کی اپنی سوسائٹی ہوتی ہے، اسی طرح اگر دیکھا جائے تو گنڈپور سوسائٹی بالکل نہیں تھی۔ گنڈپور سوسائٹی کو بنا دی گئی ہے گنڈپور اسٹوڈنٹس کی جانب سے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے بانی ہے گنڈپور اسٹوڈنٹ سوسائٹی وحید خان گنڈپور۔ اس سے بات کریں گے کہ گنڈپور اسٹوڈنٹ سوسائٹی کو بنانے کا مقصد کیا ہے، مشہور کیا اور ضرورت کیوں پیش آئی۔ بہت شکریہ وحید خان ٹائم دینے کے لیے۔ بتائیے گا GSS گنڈپور اسٹوڈنٹ سوسائٹی پہلے نہیں تھی، اب بنا دی گئی، کیا ضرورت پیش آئی، مقصد کیا ہے؟ جنید خان، سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر پوری تحصیل کلاچی کی عوامی رائے سے اور عوام کی طرف سے، پوری تحصیل کلاچی کی طرف سے ایک بار پھر دوبارہ بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے عوام کی عوامی آواز دوبارہ بلند کی ہے۔ جس طرح کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کے لیے ہر ایک قوم کی سوسائٹی ہوتی ہے، لیکن جب ہم یونیورسٹی گئے تو ہمارے علاقے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء ہیں، تو وہ سارے در بدر تھے، تو ہم نے سوچا کہ باقی یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء ہیں، وہ باقی قوموں کے جو اسٹوڈنٹ طلباء ہیں وہ جو ہے نا اپنے لیے انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ سارے مسائل مل جل کے جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے یونیورسٹی میں یہ سوسائٹی بنائی، اسٹوڈنٹ سوسائٹی بنائی کہ ہم اپنے قوم کے طلباء کو اکٹھا کر کے ان کو ہر قسم کی تعلیمی فیسلٹی دے سکے۔ آپ کے جو سوسائٹی بنانے سے کیا وہ مسائل حل ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ۔ جس طرح کہ پہلے تو یہ سوسائٹی بن ہی نہیں رہی تھی ہماری اسٹوڈنٹ،
کیونکہ ہمارے لوگوں میں ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ سوسائٹی جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ان کو کر دکھایا کہ ہم نے جو سوسائٹی بنائی ہے وہ ایک پازیٹیو چیز کے لیے بنائی ہے. تو ہم نے جو ہے نا الحمدللہ کافی اسٹوڈنٹ کے مسائل جو ہے نا وہ ہم نے حل کیے، اور اپنے قوم کے جو جتنے بھی باقی اسٹوڈنٹ ہیں جو ہم نے فیس کیا ہے کہ ہم جب یونیورسٹی میں تھے تو ہم نے کیسے اتنا یہاں پہ ٹائم گزارا، تو وہ ساری چیزیں ان کو بتا کے ان کے سارے مسائل ہم نے حل کیے. تو یہ بتائیے کہ وحید خان بہت کم ٹائم ہوا جو آپ لوگوں نے جی ایس ایس بنائی، ماشاء اللہ جس طرح اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ بھی پروگرام کرتے رہتے ہیں. اس دفعہ آپ لوگوں نے ایک پروگرام ارینج کیا جی ایس ایس اسٹوڈنٹ کے لیے، بہت بڑا پروگرام تھا. تو یہ کیسے کامیاب ہوا اتنے کم ٹائم میں، اور تعاون کس نے کیا آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی یہ تو خیر ویسے یہ پروگرام ہم نے کیا اس لیے تھا کہ ہم یونیورسٹی میں اویئرنیس کر لیں اسٹوڈنٹ میں کہ ہم بھی موجود ہیں. گنڈپور اسٹوڈنٹ سوسائٹی جو ہے نا وہ اپنے عوام میں صاحب اقتدار اور جو ہمارے سیاسی لیڈران تھے ان سب کے پاس گئی ہے نا، تو اپنی محرومیاں بتانے کے لیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ طلباء کے کون کون سی محرومیاں ہیں اور ان کو کن کن چیزوں کی تعاون کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان سلسلے میں تقریباً اکثر لوگوں نے ہم سے جو ہے نا اپنا منہ پھیر لیا تھا، اور بس ہم یقیناً سب نے ہی جو ہے نا ہم سے جو ہے نا منہ پھیر لیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں علاقے کے لیے اور عوام کے لیے، اور نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. تو پھر ہم بس ایسے ہو گئے تھے کہ اچانک سردار علی امین خان گنڈپور کو یہ بات پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گئی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں علاقے کے، جو قوم کے، جو یعنی کہ اپنے قوم اور علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو پتہ چل گیا تھا. تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ لوگ مجھے ٹائم دے دیں تاکہ میں آپ لوگوں کی جو محرومیاں وہ سن لوں. تو ہم ان کے پاس گئے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے جو جتنے بھی مسائل ہیں یونیورسٹی میں تو وہ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے حل کروں گا، اور آپ کو اگر تعلیمی مسائل ہے تو جس چیز میں بھی ہو تو میں انشاءاللہ اپنے آپ مدد کے جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ وہ کروں گا. تو ہم بہت مشکور ہوئے سردار علی امین خان گنڈپور کے کہ انہوں نے اپنے قوم کی طالب علموں کی جو ہے نا وہ آواز وہ سن لی، عوامی آواز جو ہے نا وہ انہوں نے سن لی. تو ان کے بدولت جو ہے نا ہمارا یہ پروگرام ہوا ہے، تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں. کریڈٹ یعنی کہ ان کو دینا چاہیں، کس کس کو کریڈٹ دینا چاہیں؟ اس کامیاب پروگرام کا کریڈٹ یقیناً اس پروگرام کا کریڈٹ سب سے پہلے تو ہم اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو ہی دیں گے کہ بغیر ہم ان تک گئے ہی نہیں ہیں. انہوں نے ہمارے جو ان کو ہم مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ ہم ہر ایک صاحب اقتدار بندے کے پاس گئے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ قوم کے بچے ہیں، روشن مستقبل ہیں، تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے جو مسائل ہیں وہ سنیں، ان کے جو تعلیم کے مسائل ہیں وہ سنیں، وہ حل کریں، ان کے جو ایگزام فیس کے مسائل ہیں وہ حل کریں، اور ان کے جو ہے نا باقی بھی بہت چیزیں کے مسائل ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا یہ فیس بھی نہیں پے کر سکتے ہیں. تو ہم مشکور ہیں، بلکہ بہت مشکور ہیں سردار علی امین خان گنڈپور کے کہ انہوں نے خود ہی جو ہے نا اپنے عوام کی پکار سنی، پتہ نہیں کہاں سے ان کو پتہ چل گیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو ظاہر ہے یہ کریڈٹ صرف علی بھائی کو ہی ملتا ہے. یہ بتائیے گا وحید خان، ایس آپ لوگوں نے جس طرح بنائی طلباء کے مسائل کے لیے، تو آپ کی قوم اسی طرح در بدر ہے، نہ آپ لوگوں کے تعلیم ہے آپ کے علاقے میں، نہ روزگار ہے، بہت سے چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کا علاقہ جو ہے بہت بیکورڈ ہو جاتا ہے. تو کیا جی ایس ایس صرف طلباء کے لیے ہے یا اپنی قوم کے مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے یہ لوگ آگے آئیں گے؟ جی بالکل نہیں، ایسے ہے. تو جی ایس ایس تو ہے نا وہ تو طلباء تو روشن مستقبل ہیں، تو یہی جو روشن مستقبل ہیں یہ آگے جا کے اپنی اسٹریٹجی، ان کے پاس جو بھی اسٹریٹجی ہوگی جو یہ کرنا چاہتے ہیں، جی ایس ایس کا یہ منشور ہے کہ ہم ان کو ان کی اسٹریٹجی کروا دیں جو ان کی ہے اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی ہم وہی اسٹریٹجی ان کو جو ہے نا کامیاب کروا دیں جی ایس ایس کا. اور باقی جو ہمارا قوم اور علاقے میں جو یہ پسماندگی اتنی زیادہ ہیں، محرومیاں ہیں، تو ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عوام اپنے علاقے کے لیے کرنا نہیں چاہتے،
بہت سے صاحب اقتدار ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے قوم اور علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے علاقے میں سرداری نظام اور خانزم اور سب سے زیادہ چمچگیرزم بھی بہت زیادہ ہے نا آج کل. ہاں، تو جہاں پہ چمچگیرزم ہوگی تو وہاں پہ تو عوامی بات نہیں ہوگی. چمچگیرزم نہیں ہوگی تو تب ہی جو ہے نا عوامی بات ہوگی. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ان سب جو ہمارے قوم کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں اور ایسے لوگ ایسے نوجوان جو اپنے علاقے اور اپنے جنریشن کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو اکٹھا کر کے جو ہے نا یہ سارے محرومیاں جو ہے نا انشاءاللہ ختم کریں گے. آپ ان مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ اتنے صاحب اقتدار لوگوں سے رابطہ کیسے کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کے ان کے ساتھ رابطے ہیں یا نہیں؟ اتنے بڑے بڑے تعلیم ہو گئے، صحت ہو گئے، تو ان کو مسائل حل کرنے کے لیے پریکٹیکلی آپ لوگ کیا کریں؟ ان کو ایک جگہ پہ لانے کا تو ایسا ہے کہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، بلکہ میں کیا جنید خان، آپ یقین مانیں ہمارے علاقے کا ہر ایک پیاسا فرض جو ہے نا وہ آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے جو ہے نا ماہ رمضان میں یہی عوامی آواز جو ہے نا وہ بلند کی تھی. تو ان کے بدولت جو ہے نا بہت سے صاحب اقتدار لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور وہی لوگوں نے جو اپنے قوم اور علاقے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ بہت سے لوگ کرنا چاہتے تھے، لیکن سرداریزم اور خانزم اور جو ہے نا چمچگیرزم یہ بہت زیادہ تھا، تو وہ کچھ کر نہیں پا سکتے تھے. اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتے تھے تو وہ اپنے علاقے سے دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے، اور وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب بنایا. لیکن اب بھی وہ آنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو اس وقت صاحب اقتدار لوگ ہو. تو انشاءاللہ آپ کے یہی دوبارہ آپ کے توسط سے جو ہے نا آپ کے پروگرام کے توسط سے اب ہم پھر دوبارہ ان کو یہی دعوت دیں گے کہ آپ لوگ جو ہے نا جو بھی کچھ اپنے علاقے اور اپنے قوم کے لیے کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر لے. تو انشاءاللہ جن کی بھی جو خواہشات ہیں نا وہ ہم سب مل کے حل کریں گے. آخر میں اپنی قوم، اپنے طلباء کیا پیغام دیں گے؟ اور ہمارے آخر میں تو قوم کی آپ نے بات کی ہے تو میں ان کو اپنے ہی زبان میں ایک میں خیال بتا دیں، بہت سے لوگ پھر اردو کی بات ہے، لیکن نہیں، میں یہ نہیں سب کو پتہ چل سکے. بالکل ایسی آپ کی بات ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خیر ہے، میں اپنے قوم کو ایک بار پھر بھی جو ہے نا اپنی زبان میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ چدزما واڑا ٹول د علاقے یاران دوستان مشران ملگری عزیزان دوستان او خاص کر کے خپلوان دغه واړو سره د زما دغه درخواست دی چې مهرباني وکړئ او د الله د رضا ته وګورئ او د خپل نبی د رضا ته وګورئ. په علاقه کې چې کوم حسد دی، چې کوم بغض دی، چې کوم کینه ده، دا شی ختم کړئ. د دغه شي هیڅ فایده نشته. حسد چې کوم دی هغه خالی د وخت ضایع ده. نو وخت خالی موږ دغه سره وخت ضایع کولی سو، نور موږ دغه سره هیڅ شی نسو کولی. چې کم یو انسان د علاقې وال خپل قوم د پاره، خپل نوجوانانو د پاره چې کیسه هم کار کول غواړي د دې په خپله کوي. زموږ منشور دغه دی او موږ د خواست دغه ورته کومه چې د دې په خپله کوي تر اچکسه چې ولې تاسو موږ یو بل څخه سوجو په دغه شي سوجو چې د ولې کوي زه دې وکما چلو تی وکا خود ته کولو ته ورکا چې د چی ش کولای سي موږ سپورټ کوو، چې ته چی ش کولای سي موږ سپورټ کوو. مهرباني وکا، د ژوند هیڅ پته نستا چې ژوند به چورې وي، کله به وي کله به نه. نو دغه شی د زندگی مقصد جوړ کا، خپل قوم، خپل د علاقې، د خپل عوام، د خپل نوجوان، د خپل را روان نسل خدمت وکا. ته خو نسې کامیابه، چې کم تا سره کامیاب دي دغه د ستا کامیابه کی، او دا چې کم را روان نسل دی دا د کامیابه کی. جی ناظرین، جس طرح بانی چیئرمین گناپور اسٹوڈنٹ سوسائٹی وحید خان کی باتیں آپ نے سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے طلباء کے مسائل ہیں وہ جلد از جلد حل ہو. اور دوسری بات اس نے اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم انشاءاللہ جی ایس ایس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے طلباء کے لیے کام کریں گے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کو ترقی دے سکیں، تعلیم کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو. دوسری بات اس نے اپنے صاحب اقتدار لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ لوگ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، تو آپ لوگ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے نہیں کر سکتے
تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں خود اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو آپ لوگ خود اپنے مدد آپ کچھ کریں. تو تب تک لیے مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے KPK نیوز. والسلام.